السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے ان انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرمائی۔ انسانوں کو انسان بن کر کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب انسانوں کو بھیجا جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کو نبی کہتے ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم کوئی بھی امت، یعنی پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آنی ہیں، ایک بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے نبی نہ بھیجا، رہنمائی کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، زندگی کیسے گزارو، بس صرف اس کی رہنمائی۔ اور جو پہلا انسان تھا اس کے لیے نبی کس کو بنا کر بھیجنا، اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ اور وہ اس طرح کہ جو پہلا انسان پیدا کیا اسے خود نبی بنا کر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی، اور ان کو خود سکھا کر بھیجا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام خود سکھائے، ساری باتیں خود سکھائیں، تاکہ آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے وہ خود رہنما بنے، راستہ دکھائیں ان کو۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے رہے لگاتار۔ بعض روایات میں موجود کہ جسے تفسیر ابن کثیر کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ 1,24,000 تقریباً پیغمبر بھیجے گئے، ان میں 313 رسول تھے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک نبی کا لفظ آتا ہے، ایک رسول کا لفظ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں خاص اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں۔ نبی کہتے ہیں ہر اس انسان کو جس سے اللہ منتخب کر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اب اگر انہیں کتاب بھی دی جائے، مستقل شریعت، مستقل دین دیا جائے، تو انہیں رسول کہتے ہیں۔ لہذا ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہمیں 4 آسمانی کتابیں بتائی گئیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید کے مطابق جو کتابیں ہمیں معلوم ہیں، 4 کتابیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہاں آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے۔
یہ نبی آ کر یہ کیا رہنمائی کرتے تھے، کیا ہدایت دیتے تھے، اور اللہ نے انسان کو اپنا اچھا اور برا چاہنے کے لیے کچھ طاقتیں دی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک نبی کی ہدایت کو کیوں اپناؤں۔ جیسے ہمارے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، بہت مستند حدیث صحاح ستہ کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جو شخص ہدایت نہیں پاتا وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، اور جس کو راستہ نہ پتا ہو ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں گمراہ، یعنی اس نے راستہ گم کر دیا۔ جس کو راستہ نہ پتا ہو اسے گمراہ کہتے ہیں، اور جسے راستے کا پتا ہو اس کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ہدایت کی دو چیزیں چھوڑ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان کہلانے والا انسان بھی ان دو چیزوں سے دور کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہوا ہے تو یہ انسان اس کو کیوں نہیں اطاعت کیوں نہیں کرتا، کیوں فالو نہیں کرتا، کیوں نہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا، کیوں نہیں اس سے رہنمائی لیتا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے؟ بعض لوگ سوچتے بھی ہیں جب کتاب اللہ بھی موجود ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، تو انسان کیوں نہیں رہنمائی حاصل کرتا؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے سامنے کھانا پڑا ہو، انسان کھانا نہ کھائے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، کھا نہیں رہا۔ سوال یہ کہ کیوں نہیں کھا رہا؟ قرآن بھی موجود، سنت بھی موجود۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ مسلمان کیوں نہیں کر رہا، کیوں اس سے رہنمائی نہیں لے رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، عام انسان بھی، ایک بندہ سمجھتا ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، کہے گا مجھے بھوک نہیں لگ رہی، یہی کہے گا۔ مجھے آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے، اتنا شاندار کھانا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ بھوک کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی چاہت، طلب، کھانے کی طلب کو آپ بھوک کہتے ہیں، کھانے کی طلب کو بھوک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھلا بڑا بھوکا ہے، کیا مطلب؟ اس کو بڑی طلب ہے، اس کو کھانا کھلا۔ انسان قرآن و سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا، اس کے مطابق رہنمائی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب موجود نہیں، اسے بھوک نہیں لگ رہی، اس چیز کی چاہت اس کے اندر نہیں۔ چاہت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود کچھ طاقتیں دی ہیں اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے۔ یہ انسان ان طاقتوں سے اپنا اچھا اور برا معلوم کر کے یہ سمجھتا ہے مجھے اس سے قرآن اور سنت سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، سمجھدار انسان ہوں۔ کسی بندے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں شروع کر دیں، مسئلے بتانا شروع کر دیں، حدیثیں بتانی شروع کر دیں، وہ آگے سے ایک جملہ کہتا، پڑھا لکھا آدمی کہتے مولانا میں دیکھیں پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ یہ آیتیں حدیثیں مجھے نہ سنائیں، مجھے پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو وہی بات ہو گئی نا، اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، بھوک ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ عمل نہیں کرتا۔ اب وہ چاہت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اللہ نے انسان کے اندر اچھا اور برا چاہنے کی اللہ نے طاقتیں انسان کے اندر رکھی،
اور وہ 5 طاقتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. اللہ نے ان طاقتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا، کئی جگہ کیا. 5 طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، جنہیں آپ 5 سینسز کہتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کو کانوں کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، قوت سامعہ، سننے کی طاقت. یہ انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے. فلاں بندے کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی اور جو فلاں بندے کی باتیں مجھے بڑی بری لگتی، میں اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتا. سن کر اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا یہ طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی. دوسری طاقت اللہ نے انسان کو قوت باصرہ دی ہے، دیکھنے کی طاقت. یہ انسان دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، سارا دن فیصلے کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سبزی خریدنے جاتا ہے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کیا سبزی اچھی کون سی بری ہے، میں نے یہ لینا یہ لینا، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. یہ انسان پھل خریدتا ہے دیکھ کر. میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. سارا دن انسان آنکھوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہاں میں نے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا، یہ صاف جگہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا ہے کیا برا ہے. یہ بھی اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت، جس سے انسان اپنا خیر اور شر، اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے. تیسری طاقت اللہ نے انسان کو قوت شامہ دی ہے، سونگھنے کی طاقت. ناک کے اندر حدود ہیں، خیشوم، گلینڈز. یہ ہوا اس سے ٹکراتی ہے، وہ حدود دماغ کو مطلع کرتے ہیں یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی آ جاتی، اس کو اچھا لگ گیا، وہ ناک سے سونگا. میں نے کپڑے نہیں پہنے ہیں، بڑی پسینے کی بو آ رہی، اس نے سونگھ کر فیصلہ کیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جس سموسا کھانے لگتا ہے، پیٹیز کھانے لگتا ہے، بیچ میں سے بو آ رہی ہوتی، کہتے ہیں ایکسپائر ہو گئے، کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، یہ نہیں کھانے. دیکھا، ناک کے ذریعے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے، میں کس سے مروں گا کس سے نہیں مروں گا. یہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے، سونگھنے کی طاقت. یہ چکھنے کی طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی ہے، زبان کے اندر چکھنے کی طاقت، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. بندے کا کوئی کمال نہیں. اور اس زبان کے اوپر بھی کیا ہے کہ بندہ کوئی چیز رکھتا ہے، کوئی کھانا کوئی پانی اس کی زبان کے ساتھ لگتا ہے. زبان کی سطح کے اندر اللہ نے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں، حدود رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے، لعاب نکلتا ہے، وہ اس کھانے والی چیز کے ساتھ لگتا ہے، اور لگنے کے بعد وہ زبان کے اعصاب دماغ کو مطلع کرتے ہیں یہ میٹھا ہے یہ پھیکا ہے، اس میں مرچیں بڑی تیز ہیں اور اس میں نمک بہت تیز ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. آج کھانے میں نمک بڑا تیز ہے. ایک تو اتنی چینی ڈال دی ہے چائے میں، شوگر ہو گئی مجھے، نقصان دیتی. ڈاکٹر نے کہا زیادہ نمک کھاؤ گے مر جاؤ گے، زیادہ چینی کھاؤ گے مر جاؤ گے. کیسا ہے انسان زبان کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، میں یہ کروں گا تو مر جاؤں گا. کیسا فیصلہ کرتا ہے، زبان کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، چکھ کر فیصلہ کرتا ہے. قوت ذائقہ، چوتھی طاقت قوت ذائقہ، چکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. دیزیوں مثالیں. نمبر 5 قوت لامسہ. قوت لامسہ، چھونے کی طاقت، یہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. ناشتے میں بیٹھا، سامنے چائے کا کپ آیا، ہاتھ لگایا، کہا بالکل نہیں پینا، زبان جل جائے گی، بہت گرم، ذرا ٹھہر کے. صرف چھو کر فیصلہ کیا ہے. یہ دن بھر کپڑے پہنتا ہے، کہتا ہے موسم آ گیا، ذرا ٹھنڈا موسم آ گیا، اب ذرا موٹا کپڑا پہنا، آج گرمی ذرا باریک کپڑا پہنا. ہاتھ لگا کر کپڑے کو فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا ہے برا ہے.
قوت لامسہ، چھو کر فیصلہ کرتا ہے، اور یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے. اس کو 5 حواس کہتے ہیں، 5 سینسز، اور یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے. نمبر 1 کان کی طاقت، قوت سامعہ. نمبر 2 قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت. نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت. نمبر 4 قوت ذائقہ. نمبر 5 قوت لامسہ. یہ 5 طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اور انسان دن بھر اپنی زندگی میں اپنا اچھا اور برا اس سے معلوم کرتا ہے. اور اگر کوئی چیز ان 5 چیزوں کے دائرے میں نہ آئے تو اللہ نے ایک چھٹی طاقت بھی انسان کو دی ہے، اور وہ ہے قوت عقلیہ، سوچنے کی طاقت. میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، میں اس سے ڈیل کروں کہ نہ کروں، میں یہ سودا کروں کہ نہ کروں، میں یہ جگہ خریدوں، یہ مکان زمین خریدوں کہ نہ خریدوں. نہ کام کر رہے، نہ آنکھیں کام کر رہی، نہ ناک کام کر رہی، نہ قوت ذائقہ چکھ بھی نہیں سکتا، نہ ہاتھ چھو کر معلوم کر سکتا. اس وقت یہ انسان عقل لڑاتا ہے، قوت عقلیہ استعمال کرتا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ چھٹی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، قوت عقلیہ. یہ انسان ان طاقتوں پر انحصار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اچھا برا معلوم ہے، مجھے آیتیں حدیثیں نہ سنائیں، کیونکہ اسے طلب محسوس نہیں ہو رہی کہ میں ان سے ہدایت کیسے حاصل کروں، میں رہنما اپنا اچھا اور برا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ طاقتیں خود دی ہیں، یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، اور یہ چھونے کی طاقت، اور یہ سوچنے کی طاقتیں، یہ سب اللہ نے دی ہوئی ہیں انسان کو اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے، تو پھر یہ انبیاء کیا بتانے آتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ پھر انبیاء پر یہ جو ہدایت، یہ جو وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی میں کیا بتایا جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یہ ہے سوال بنیادی، اسی سے جواب سمجھ میں آئے گا. انسان کیوں نہیں آتا قرآن اور سنت کی طرف؟ کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن و سنت، یہ وحی الہی، یہ انبیاء جو اللہ نے بھیجے، یہ کون سا خیر اور شر بتاتے ہیں، یہ کون سا اچھا اور برا بتاتے ہیں. اصل میں انسان بس اوقات سنتا ہے، یہ جو اللہ نے قوتیں انسان کو دی ہیں، یہ قوتیں انسان استعمال کرتا ہے، اپنا اچھا اور برا اس کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے صرف وحی الہی سے، اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہم کیوں رہنمائی لیں قرآن و سنت سے؟ ہم کیوں پڑھیں قرآن، کیوں ترجمہ پڑھیں، کیوں حدیث کو سمجھیں؟ اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کون سی غلطی کی اصلاح ہوتی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب ہم یہ جو اپنی قوتوں سے فیصلہ کرتے ہیں اپنا اچھا اور برا، ان قوتوں کے استعمال میں فیصلہ کرنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف وحی الہی سے، اور کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے آپ کے پاس. کیسے؟ یہ انسان سنتا ہے، صرف سنتا ہے، اور سن کر فیصلہ کرتا ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا اچھا ہے، بار بار سنو. کسی کی برائی انسان سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. برائی بیان کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، دل کرتا اور باتیں بتاؤ یہ اس کی، میں باتیں بتاتا ہوں فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی. اس کو سن کر مزہ آتا ہے، دوسرے کی برائی بیان کر کے مزہ آتا ہے، بول کر زبان استعمال کر کے اس میں مزہ آتا ہے. لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. تم ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے دوسرے بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کی غلطی، اس کے گناہ کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گناہ. اب یہ بات کوئی نہیں بتائے گا، یہ کانوں سے سننے سے معلوم نہیں ہوگا.
یہ وحی الہی سے معلوم ہو. یہ انسان گانا سنتا ہے اشعار، اچھے اشعار ہوں سننا جائز، برے اشعار ہوں سننا ناجائز. جس میں بے حیائی کا عنصر ہو، جس میں دین کے خلاف باتیں ہوں، وہ اشعار سننا بھی برا ہے. یہ انسان گانا سنتا ہے، گانا سن کر فیصلہ کرتا ہے بڑا اچھا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. جب میں ڈپریشن میں ہوتا ہوں تو زور زور سے مولانا میں ڈیک لگاتا ہوں، گانے سنتا ہوں، اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اب سن کر اس نے فیصلہ کیا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے. لیکن اب حدیث میں کیا، یعنی سنت میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے آپ زمین کو پانی دیں اور اس میں سے پودے خود بخود اگاتے ہیں. اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان نہیں رہتا یا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جب ایمان میں کمی آ جاتی ہے گانے سننے میں لگ جاتا ہے، نماز میں نہیں آتا. یہ گھنٹوں موبائل کے آگے سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا. کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کو دل نہیں لگتا، وقت نہیں ملتا. ویسے اور باتوں کے پاس وقت، نماز کے لیے وقت نہیں ہے اس بندے کے پاس. کیوں؟ اب وہ رہنمائی نہیں ہے نا، وحی الہی کی رہنمائی اس کے ساتھ نہیں ہے. کانوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور سن کر فیصلہ کیا. آنکھوں سے دیکھتا ہے کبھی کبھی انسان اور آنکھوں سے دیکھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے. دیکھ کر کہتا ہے بار بار دیکھو، یہ دیکھنے کی چیز ہے. نامحرم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بہت مزہ آتا ہے. انسان کہتا ہے، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. لیکن وحی الہی کیا کہہ رہی؟ قرآن مجید میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان والے مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس سے بری چیزوں کو نہ دیکھیں. لیکن انسان دیکھ کر فیصلہ کرتا کہ اچھی چیز ہے، بار بار دیکھو. وحی الہی کہتی ہے نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں درست ہیں. یہ وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے. یہ انسان حرام مال کو چکھتا ہے، حرام مال کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے. اگر گناہ کے اندر مزہ نہ ہوتا تو کون بیچارہ کم عقل گناہ کرتا؟ اگر گناہ کے اندر مزہ نہ ہوتا کون گناہ نہ کرتا؟ کہ بھی ایک طرف گناہ بھی کرو تو جہنم میں بھی جاؤ، مزہ بھی نہ آئے. حرام مال کے اندر مزہ ہوتا ہے، تبھی تو یہ انسان، اس کے پاس اچھا خاصا حلال مال موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر حرام مال، سود کھانے کی، دوسرے کے مالوں پر قبضہ کرنے کی اس کے اندر ایک چاہت آ جاتی ہے. آج کی نشست میں یہ بات عرض کر رہا تھا، وحی الہی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان ان حواس خمسہ سے، ان اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے فیصلہ کرتا ہے. کبھی کبھی غلط ہوتا ہے اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے وحی الہی سے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے. نمبر 2 انسان کو اس کی زندگی کا آغاز، کائنات کا آغاز، یہ بھی اگر معلوم ہوتا ہے تو وحی الہی سے. اور ایک تیسری چیز جس کو انسان اپنی ان تمام قوتوں سے معلوم نہیں کر سکتا، جتنی قوتوں کا آج تذکرہ ہوا کسی قوت سے معلوم نہیں کر سکتا، اور وہ ہے موت کے بعد آنے والی زندگی، جسے آخرت کہتے ہیں. میرے مرنے کے بعد مجھے میرے اعمال کا کیا ثواب ملے گا، کیا گناہ ملے گا، یہ انسان کو کسی قوت سے معلوم نہیں ہو سکتا سوائے ایک وحی الہی سے، جسے قرآن اور سنت کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ اسے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.